push back and then full, and Boomer enjoyed that one. فرزن نے زوردار شاٹ لگایا اور اس طرح 4 رنز حاصل کریں گے. کراچی نائٹس نے فائنل مقابلہ جیت لیا. From Malid Dragons, Arsalan Farzan. Very well played. Bhushan Razia Arsalan Farzan کو. بسمillahirrahmanirrahim. سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ اس پاکزاد نے مجھے اس موقع پہ عزت دی جہاں پہ میری ٹیم کو بہت سخت ضرورت تھی میری پرفارمنس کی. میں اس کا بہت شکر گزار ہوں. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز کیا صورتحال تھی جب 23 پہ 5 ہو گئے تھے, ایک اینڈ سے وکٹیں گر رہی تھی؟ مائنڈ میں یہ تھا کیونکہ مجھے مینجمنٹ نے بہت ساتھ دیا, توحید خان نے میں کو بہت ساتھ دیا. اس نے بولا کہ بس تم کرو گے. میں پچھلے 6 میچوں سے فلاپ چل رہا تھا لیکن اللہ نے عزت دینی تھی. بڑے میچ میں اللہ نے عزت دی اور میں اینڈ تک لے گیا. توحید آیا بیٹنگ پہ میرے ساتھ. اس نے کہا کہ میں جو چارج کروں گا میں کروں گا, تو لمبا کھیل. اور میں لمبا کھیلا اور اپنی ٹیم کو 109 اسکور کروایا. اللہ کرے آپ بہت لمبا کھیلیں اس ملک کے لیے. ویری ویل پلیڈ. السلام علیکم ویورز. پروگرام ہیلتھ اینڈ لائف اسٹائل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر شمیم. ویورز, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا ہیلتھ اینڈ لائف اسٹائل پروگرام کے اندر ہمارے مختلف ہیلتھ ایکسپرٹس آ کے آپ کو آپ کی زندگی کس طرح گزارنی ہے بہتر طریقے سے اس کی ٹپس دیتے ہیں اور اس کے فارمولے بتاتے ہیں. آج ہم نے سوچا کہ ہم تھوڑا سا فٹنس لیول اسپورٹس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں, اور اسپورٹس میں بھی کرکٹ اسپیسیفک میں ہم نے 2 ینگ اسٹارز کو آج اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے. میں آپ کو بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہوئے ان کی طرف لے کے چلوں گا. ارسلان فرزن جی سر اور مشتاق احمد کلوڑ. جی سر. یہ ناظرین 2 ینگ اسٹارز ہیں جن کو آپ انشاءاللہ آج ہم بات کر رہے ہیں پروگرام میں. آپ پروگرام کو دیکھ کے آپ کو انشاءاللہ نیو فیوچر میں نظر آئے گا یہ فیوچر کے بڑے اسٹار بنیں گے. ارسلان صاحب جو ہیں, ارسلان فرزند بیٹنگ کا ان کا آپ کا بیٹنگ کا سر ہے مین ایکسپرٹیز, اور مشتاق جو ہے وہ فاسٹ بالر ہیں ماشاءاللہ. ہم ان سے ڈیٹیل میں 1 by 1 بات کریں گے. ان کا کیا پیشن تھا, کیا ان کی سوچ تھی کہ یہ انہوں نے کرکٹ میں ان کو کب پتہ لگا کہ ان کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے, اور کون کون اس پورے پروسیس میں اب تک جو یہ پہنچے ہیں ان کو کس کس نے سپورٹ کی ہے, اور آگے ان کا کیا پیشن ہے اور کیا یہ ٹارگٹ رکھتے ہیں کہاں تک جانے کا. ظاہر ہے ہر ینگ جو اسپورٹس مین ہوتا ہے اس کا خواب ہوتا ہے کہ وہ فرسٹ کلاس اور پھر نیشنل ٹیم کا حصہ بنے. تو انشاءاللہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں. تھینک یو بوتھ آف یو فار کمنگ اوور. تھینک یو سر. ارسلان, آپ بتائیں گے آپ نے کب سے اسٹارٹ کی کرکٹ اور کیا سوچ تھی کہ آپ کو پتہ لگا کرکٹ ہی آپ نے اسٹارٹ کیا, آپ نے ہاکی نہیں اسٹارٹ کی, فٹ بال نہیں اسٹارٹ کی؟ فٹنس کے لیے تو ہم سارے مختلف اسپورٹس کھیلتے ہی ہیں, آپ بھی کھیلتے ہی ہوں گے, مگر ایز اے پروفیشن آپ نے کرکٹ کو چنا, تو اس کی کوئی خاص وجہ؟ سر بچپن سے والد صاحب کو دیکھتا تھا, وہ جاتے تھے گراؤنڈ میچز کھیلنے, کلب سے کھیلا کرتے تھے, تو بس وہی اسٹارٹنگ تھی میری. تو میں بچپن میں والد صاحب کے ساتھ شوق میں جاتا رہا. تو پھر وہ ایک دن شوق جو ہے نا میرا پروفیشن بن گیا. میں نے بولا بس کچھ بننا ہے تو کرکٹر بننا ہے انشاءاللہ. پھر میں نے پڑھائی بھی بعد میں اسٹارٹ کری ہے, پہلے کرکٹ اسٹارٹ کری والد صاحب کے ساتھ گراؤنڈ جا کے. اور مزے کی بات یہ تھی کہ والد صاحب خود بھی لے کے جاتے تھے اور بہت سپورٹ کرتے تھے کہ ہاں بھائی کرکٹ کھیلو, برا گیم نہیں ہے, اچھا گیم ہے, آپ کے اندر اسکلز ہیں تو آگے جاؤ گے. اور الحمدللہ شروع کی اور اچھا ہوا. تو اچھا, یہ تو آپ کے لیے مجھے پلس پوائنٹ نظر آ رہا ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ گراؤنڈ میں کھیلنے کا شروع سے جب آپ کو شوق ہوا تو موقع ملا. ورنہ کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارا ٹیلنٹ جو ہے زیادہ تر گلیوں سے اور مطلب را بیسک سے اٹھ کے آتا ہے, اس کو فیسلٹیز بھی نہیں ہوتی اور وہ اپنے حساب سے ہی سب چیزیں چندہ کر کے محلے کے لڑکے کر رہے ہوتے ہیں ارینجمنٹ اور کھیل رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر ٹیلنٹ نظر آنا شروع ہوتا ہے. ایسے ہی کیونکہ پاکستان کا سسٹم تو موجود ہے مگر وہ ایکٹیویٹڈ نہیں ہے ٹو دا گراس روٹس, کہ آپ کو ریموٹ ایریا میں کہیں آپ رہتے ہیں اس جگہ پہ کہ آپ کو وہاں ایکسیس نہیں ہے فیسلٹیز کی,
تو ٹیلنٹ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے نا, اتنا بڑا پاکستان ہے, زمین ہے آپ کی. جی بالکل, میں خود یہ گلستان پلس لاہور میں پوائنٹ ہوا رہتا آپ کے لیے تھا, تھوڑا. تو والد صاحب جب میچز کے لیے جاتے تھے توبہ اسپورٹس کلب سے کھیلتے تھے والد صاحب اسٹارٹنگ سے, تو میں بس ان کے ساتھ لگ جاتا تھا کہ بھائی مجھے بھی لے کے جائیں, بس مجھے گراؤنڈ میں رہنا ہے, گراؤنڈ میں کھیلنا ہے, کودنا ہے. تو انہوں نے بہت سپورٹ کیا مجھے اس حوالے سے, کیونکہ وہ خود بھی کرکٹر رہ چکے ہیں اور کرکٹر کی لائف بہت اچھے سے جانتا ہے, تو انہوں نے مجھے اسی طرح بہت سپورٹ کیا. ٹھیک ہے, ورنہ یہ ہوتا ہے کہ فیملی میں تھوڑا سا, اگر آپ کوئی آپ کے فیملی سے نہیں ہے, آپ یو آر دا اونلی ٹیلنٹ رائزنگ فار اینی پرٹیکولر اسپورٹ, تو اس میں ریزسٹینس بھی آتی ہے. آپ کے ماں باپ یا بڑے بھائی بہن آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی کہاں لگ گئے ہو کرکٹ میں, آپ پہلے پڑھائی پوری کرو یا جو بھی ہے نا, کیونکہ آپ کو کیا پتا ہوتا ہے اتنے لاکھوں لوگ کھیل رہے ہیں, 11 لوگوں نے جانا ہوتا ہے ٹیم میں, مگر یہ پیشن ہے میرے خیال سے. وہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو چپکا کے رکھا اس کے ساتھ کہ اب میں کرنا ہے میں نے, اور آگے بڑھتے گئے؟ پھر والد صاحب بہت اچھی کرکٹ کھیلا کرتے تھے, بٹ انفارچونیٹلی وہ آگے نہیں جا پائے کیونکہ گھر کے معاملات کی وجہ سے ان کے. لیکن جو میرا وقت آیا تو میرے وقت میں والد صاحب ایک زبردست اسٹیبل ہوئے ہوئے تھے, اور سول ایویشن میں ان کی جاب تھی, تو انہوں نے بولا جو چیز میں نہیں پا سکا وہ تم پاؤ, میں تمہیں سپورٹ کروں گا, اور انہوں نے بہت سپورٹ کرا. اور اسی طرح انہوں نے ہر کسی بھی میدان میں جو ہے نا مجھے اکیلے نہیں بھیجا, خود لے کر گئے, خود لے کر آئے. انہوں نے اسٹارٹنگ میں انڈر 15 میں نے کھیلی زون 2 سے, تو وہ مجھے خود لے کے جاتے تھے, لے کر آتے تھے اور بتاتے تھے کہ اس طرح کرو, آگے تمہارا فیوچر آپ کو برائٹ دکھ رہا ہے, تو آپ کھیلو کرکٹ. تو ان کی جو سپورٹ تھی, اسی سپورٹ کی وجہ سے میں نے کرکٹ کو اپنا پروفیشن بنایا. بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے, فادر ایز اے ماسٹر. آپ بہت سارے ٹیلنٹڈ پلیئر دیکھیں گے جن کو گھر سے سپورٹ نہیں ہوتی, تو اسی طرح میرے بڑے بھائی وہ بھی خود ٹیپ بال کھیلتے تھے, تو جب انہوں نے دیکھا مجھے ہارڈ بال کھیلتے انہوں نے بہت سپورٹ کیا مجھے, بولا بھائی تم کھیلو, تمہارے لیے ہم کریں گے کوششیں جہاں تک ہو سکتی ہے, ہاں تم اپنا ٹیلنٹ شو کرو, محنت کرو, آگے جاؤ. تو بڑا خوش نصیب ہوں میں اس معاملے میں کہ مجھے میری فیملی کا بہت سپورٹ ہے. صحیح بات ہے, یہ پازیٹیو پوائنٹ ہے. آپ سے مزید پوچھتے ہیں آگے کی چیزوں کا. مشتاق آپ بتائیں, آپ کے اندر بالنگ ٹیلنٹ, جو اب اسپیڈ آپ بتا رہے تھے, میں تو ماشاءاللہ وہ تو آج کل کے جو فاسٹسٹ بالرز ہیں ان کی اسپیڈ ہے, تھوڑا بتائیے آپ کو کیسے پتا لگا اپنے ٹیلنٹ کا اور کہاں سے اسٹارٹ کیا؟ میں نے کرکٹ گاؤں سے اسٹارٹ کی تھی, ٹیپ بال سے. ہر کوئی پروفیشنل جو بھی کرکٹر ہوتا ہے ٹیپ بال سے ابھی جو بھی آئے ہیں, تو میں نے ٹیپ بال سے کرکٹ اسٹارٹ کی. تو میں ٹیپ بال وہاں کھیلتا رہا چھوٹے کلب سے, گھر جو گاؤں کی ٹیمیں ہوتی ہیں تو وہاں کھیل کھیل کے میں بڑے جو ٹیمیں تھی انٹر سندھ میں, جو شکارپور ہو گیا, لاڑکانہ ہو گیا, جو بڑی ٹیمیں ہوتی تھی وہاں میں بڑی ٹیموں میں کھیلا ٹیپ بال میں. تو ضیاء اور نعمان نام تھا, اس نے کہا اگر آپ ٹیپ بال میں اتنے مشہور ہو گئے تو آپ اتنی ماشاءاللہ آپ میں نیچرل ٹیلنٹ ہے, تو آپ ہارڈ بال میں اچھی کر سکتے ہو. تو میں ہارڈ بال میں آیا تقریباً 2013 یا 14 میں, تو میں نے ہارڈ بال کھیلی. تو اس ہارڈ بال میں مطلب وہ کہہ رہا تھا کہ ابھی 2013 میں آپ نے پہلی دفعہ ہارڈ بال کھیلی, پہلی مرتبہ ایج ہوگی آپ کی؟ میری تقریباً 14 یا 15 ایئرس ہوئی. 14-15 سال کی عمر میں آپ نے ہارڈ بال میں نے اسٹارٹ کیا. اس وقت کھیلتے وقت آپ کو پتہ لگا کچھ کیونکہ ڈفرینٹ ہے تھوڑا, بہت ڈفرینٹ. جب میں پہلی مرتبہ میچ کھیلنے گیا تو مجھے وہ بھاری بال لگ رہا تھا. تو میں نے جب ایک پہلا میچ کھیلا تو میں نے اس میں 4 آؤٹ کیے. تو جب وہ میچ دیکھنے تماشے آئے ہوئے تھے, انہوں نے بولا یار بڑی بات ہے, آپ نے 4 جو آؤٹ کیے 4 بولڈ کیے آپ نے. تو مطلب وہاں سے ضیاء الرحمان نے مجھے سپورٹ کیا, کہہ رہا ہے جو آپ کو جو خرچہ چاہیے, جو چیز آپ کو چاہیے میں کرنے کے لیے تیار ہوں, تو آپ ہارڈ بال کھیلیں. تو گھر میں جاتا تھا, گھر والے منع کرتے تھے, کہہ رہے نہیں جاؤ, اگر اس کو آپ ٹائم دے گے تو آپ نہ پڑھائی کو ٹائم دے سکتے ہیں, تو آپ اس کو تو پورا ٹائم دینا پڑے گا ہارڈ بال کو. بالکل. تو گھر والے کم سپورٹ کر رہے. تو جو میرے ماموں تھے غلام اکبر, اس نے جو ہے نا زیادہ سپورٹ کیا. وہ مجھے منتھلی پیسے پے بھی جو ہوتے تھے دے دیتے تھے. صحیح ہے, شروع میں اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, ینگ ہوتے ہیں, تو اس میں ریونیو کا ذریعہ تو نہیں ہوتا, ایسے ہی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. گاڑی واڑی وہ اپنی کرایہ پہ کرا کے دیتے تھے, کہہ رہا جہاں بھی میچ ہو آپ میچ کھیلنے چلے جاؤ, میں آپ کو سپورٹ کروں گا. تو اس لیے میں نے پھر 1 سال کے بعد 19 کے ٹرائلس ہوئے, تو میں نے ٹرائلس ڈائریکٹ 19 کے دیے, 16 کے نہیں دیے. تو میں نے 19 کے ڈائریکٹ ٹرائلس دیے. اس میں نے تقریباً 5 میچ میں 25 آؤٹ کیے. تو میں نے ریجن کا کیمپ کیا ہوا تھا, 3 ڈے اور 1 ڈے ہوتا تھا نا اس ٹائم. تو میں صرف کیمپ ہی کیا, انہوں نے مجھے میچ نہیں دیا. تو اس کے بعد 2013, 14 پھر اور 15 جو میں کھیلتا رہا. 2016 میں کراچی آیا, تو انہوں نے گھر والوں نے بولا, میرے ماموں نے بولا اگر آپ کراچی جاؤ, وہاں اکیڈمی کوئی اچھی جوائن کر لو, وہاں کرکٹ بھی اچھی ہے, پروفیشنل کرکٹ آپ زیادہ سیکھیں گے صحیح وہاں. تو میں صرف کراچی آیا. تو میں نے کسٹم کرکٹ اکیڈمی UBL کے سامنے جو جلال الدین کی, اور راشد بھائی کی RLC جو کرکٹ اکیڈمی, وہاں بھی ہفتے میں یہ ٹائمنگ بنا لی تھی, پیر منگل بدھ جو راشد بھائی اکیڈمی جاتا تھا,
जुमेरात जुम्मा जो कस्टम क्रिकेट अकेडमी जाता तो अगर मैं इस तरह कहूँ कि आप अपने इस कैरियर के लिए, पैशन के लिए पूरा बोरिया बिस्तर लपेट के आप कराची आ गए थे और आपने यहाँ बिल्कुल, सारे और क्लब्स मुझे कोई पता ही नहीं था। जब मैं नया आया था किसी दोस्त यार से पूछता था कि यार ये यहाँ बस कौन सी जाती है तो इस पे मैं जाऊँ, तो उनके बस के नाम भी मुझे आज याद है, किसी एक शिराज बस, मकसूद बस, F16 बस, तो उस पे मैं जाता था। मेमोरी हो जाती है ना, जब कोई काम जब मेहनत करते हैं तो बहुत सारी चीजें फिर दिमाग में स्टोर हो जाती हैं। तो फिर मैंने हफ्ता इतवार को मैं एक दिन गया हुआ था RLC 6 नंबर पे, तो वहाँ मैच देखने गया हुआ था। तो मैं मैच देख रहा था, ऐसे टेबल पे बैठा हुआ था, तो निजाम भाई आ गए, निजामुद्दीन फारूकी, वो देख रहे थे मुझे कि यार ये लड़का कब का बैठा, ये क्या कर रहा है। आप ग्राउंड में थे, वहाँ मैच चल रहा था? मैच चल रहा था, मैं देखना है, दोस्त का मैच था, उसने कहा यार आपका टाइम गुजर जाएगा, मेरे साथ चलें, मैच भी देख लें, फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है। तो हम दोनों गए, मैंने वहाँ एकेडमी में प्रैक्टिस भी की। तो फिर निजाम भाई उन्होंने मुझे देखा कि यार तुम क्या कर रहे हो इधर, कौन हो? तो मैंने उसको बोला, मैंने डायरेक्टली ये बोला कि मैं डिपार्टमेंट क्रिकेट खेलने आया हूँ। कह रहा यार आसान तो नहीं है यार डिपार्टमेंट क्रिकेट खेलना, आप डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। कह रहा ठीक है, आपका अगर टैलेंट होगा तो मैं आपको एक जगह बता देता हूँ, आप आ जाए। मैंने कहा ठीक है। अच्छा। उसने जगह बताई, जमान टाउन 4 नंबर कोरंगी। तो उसने ये बताया, कह रहा तुम आ जाओगे? मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा। तो फिर मैं वहां से घर गया, किसी दोस्त यार से पता कि यार ये 4 नंबर कहाँ पे, उसने कहा मैप पे लगा लें, अब वो आ जाएगी। मैंने कहा आप बस बता दे कौन सी जाती है, कहाँ से जाती है। लेकिन इतना सिंपल वो जाहिर है। तो फिर मैंने मैप लगाई, तो फिर बाइक पे, मैंने कहा बाइक पे चला जाता हूँ, दोस्त को बता के। मैंने कहा ऐसे सही होगा, बस पे चला जाऊंगा, बस वालों को पता होगा। तो बस वालों को मैंने बताया, 4 नंबर पे उतरा, वहां से पता किया कि यहाँ सीधा रोड जाता है 4 नंबर पे जो आता है चौक। तो मैं वहाँ तकरीबन उन्होंने 3:30 बजे का टाइम दिया था, मैं 3 बजे पहुंच गया था वहाँ। तो निजाम भैया उससे राब्ता हुआ था मेरा। तो जब मैं वहां बॉल कर रहा था, जो मैंने 2 बॉलें की, एक से जो दूसरा मैंने बॉल किया उससे डंडा टूट गया, वो वाला जिस बॉल स्टम्प, अच्छा स्टम्प टूट गया, जो टूट गई वो मैंने बॉल जो दूसरा किया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप दूसरे बॉल नहीं करो, किसी को लग ना जाए यहाँ पे। अच्छा। तो फिर वहीं से निजाम भाई ने मुझ पे हाथ रखा पूरा, जो तुझे खर्चा चाहिए मेरा ऐश वगैरह। मतलब ये भी बड़ी बात है कि अगर कोई ऐसी परखने वाली आंख हो और फिर सपोर्ट भी कर रहे हो राइट डायरेक्शन में। फिर तो नाज़रीन, ये बड़ा डिलेमा है हमारे माशरे में कि टैलेंट तो होता है, टैलेंट को परखने वाला, जांचने वाला और उसको सपोर्ट करने वाला। जाहिर है जब जूनियर होते हैं तो एंट्री पे सपोर्ट तो चाहिए होती है सीनियर्स की। तो ये प्लस पॉइंट आपके साथ बहुत अच्छा हुआ, बेहतरीन हो गया। अरसलान साहब, आपका अभी आपने बताया अंडर 15। जी सर, मैंने अंडर 15 खेली जोन 2 से, अंडर 17 भी जोन 2 से खेली। फिर मैं एज ए लेग स्पिनर स्टार्ट करी थी क्रिकेट ना। अच्छा। बट 17 के बाद से मुझे ऐसा लगा कि लेग स्पिन में ज्यादा मेरा फ्यूचर नहीं है। तो मैंने बैटिंग पे वर्क करना शुरू किया और मैं अंडर 19 खेलने जोन 4 की तरफ से आ गया। जोन 4 से मैंने मैचेस खेले, 19 डिस्ट्रिक्ट खेली, परफॉर्म किया अल्हम्दुलिल्लाह। एक साल 450-500 रन भी किए मैंने। और उसके बाद मेरा कराची ब्लूज के लिए अंडर 19 के लिए नाम आया एक साल। फिर एक साल कराची डॉल्फिन अंडर 19 के लिए नाम आया। बड़ी खुशी हुई, उसके बाद बहुत परफॉर्मेंसेस लगी मेरी। अच्छा। तो 19 खेलने के फौरन बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेडिकैम डिपार्टमेंट ने जो है ना पैटर्न्स ट्रॉफी ग्रेड 2 के लिए उठा लिया था। तो मेरे पास ये खुशी की बात है कि पैटर्न्स ट्रॉफी ग्रेड 2 के डेब्यू में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 156 रन की उम्दा इनिंग खेली थी, जिससे मुझे बहुत फायदा मिला। उसी साल मुझे पोर्ट कासिम से भी फर्स्ट क्लास के लिए टीम के साथ रख लिया गया था, इस्लामाबाद में बुला लिया था। तो बहुत खुशी थी उस टाइम, बहुत अच्छा लगा कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और अल्लाह पाक उसका सिला मुझे दे रहा है। तो इसी तरह मैं मेहनत करता रहा, काफ़ी फ़ायदे हुए मुझे। मेडिकैम डिपार्टमेंट ने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम हमारे को। सही है। तो खुशी होती है इस चीज़ को। अच्छा, ये बड़ी टीम जो होती है ये इनके साथ थोड़ा चल गया। अभी भी आप किसी टीम के साथ चल रहे हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह लेपर्ड्स के साथ चल रहे हैं अभी हम लोग। लेपर्ड की टीम का आप माशाल्लाह तो यू आर एन इंटीग्रल पार्ट। तो उसमें कैसा लगता है कि यहाँ तक आने के बाद फिर आपको जो नेशनल टीम है हमारी, जी सर, उनके कोई सीनियर सिलेक्टर्स या कोई मैनेजमेंट में से कुछ लोग, कभी रब्ता किया आप लोगों को इतना टैलेंट है देख के किसी ने कि भाई आओ जरा उस कैंप में कि जहाँ पे आगे जाने का? जी सर बिल्कुल। 19 में जब परफॉर्मेंस की थी तो राशिद लतीफ़ भाई ने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। राशिद भाई ने अपने क्लब में मुझे बुलाया। मैं की बात है किस ईयर की? सर ये 2016 की बात है। 16 की बात। तो मैं उनके क्लब में गया, परफॉर्मेंस की, आगे उन्होंने काफी हमें रमजान क्रिकेट भी खिलाई। मैं पोर्ट कासिम से भी रमजान क्रिकेट खेला हूँ। ठीक है। तो खुशी होती है और वहाँ पे जब हम मेहनत करके जब परफॉर्मेंस करते हैं तो वो आगे सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। राशिद भाई जिस टाइम मैं पोर्ट कासिम के लिए खेल रहा था उस टाइम खालिद लतीफ़ कप्तान थे। फिर जब मैं रमजान कप खेला तो खुर्रम मंजूर भाई कप्तान थे। तो इन बड़े प्लेयरों के साथ खेल के बड़ा कुछ सीखने को मिलता है और अगर आप परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको एज भी बहुत मिलता है आगे जाने का। बिल्कुल सही है। आप बताएं मुश्ताक के क्या देख रहे हैं आगे? आप बॉलर्स तो और भी निकल रहे हैं, टैलेंट तो बहुत है। आप किस तरह से लाइमलाइट में आना चाहते हैं? कोई ऐसा आपको किसी ने अप्रोच किया अभी तक?
سینئر کھلاڑیوں میں سے کسی نے کہ دیکھ کے کہا ہو کہ یار آؤ ذرا مین کیمپ میں؟ ابھی جیسے اظہر محمود ہے، اظہر بھائی نے مجھے بہت سپورٹ کیا. ابھی بھی جو پی ایس ایل کی کیمپ ہوتی ہے جب بھی پچھلے سال یا اس سال، وہ مجھے بلا لیتے ہیں. ابھی اظہر محمود تو کہتے ہیں کہ جب کیمپ ہوگا تو آپ کو میں بلا لوں گا، آپ کیمپ میں آ کے بولنگ کرنا. باقی 2016 میں جب میں نیا جب کراچی آیا تھا تو پھر 2016 میں کراچی کنگز سے نئے ٹرائل ہوئے تھے یہاں پہ. تو میں نے ٹرائل دینے گیا نیشنل اسٹیڈیم میں، تو وہاں میں نے دیکھی اتنی رش تھی، جانے کی کوئی مطلب جانے کا راستہ ہی نہیں تھا، اتنے لوگ آئے ہوئے تھے بچے. تو پھر ہم نے دیوار پہ چڑھ کے اوپر چڑھ کے، نیچے سے راشد بھائی کھڑے ہوئے تھے، راشد لطیف بھائی اور سروت بھائی کھڑے ہوئے تھے. میں نے کہا سروت بھائی میں صبح کا کھڑا ہوں، دوپہر ہونے والی ہے، میں نے کچھ کھایا نہیں ابھی تک، مجھے ٹرائل دینے. کہہ رہا ٹھیک ہے نیچے آ جا. تو میں نے دیوار سے جمپ لگایا، وہاں جا کے دیوار سے انٹری ماری آپ نے؟ انٹری ماری میں نے. گیٹ تو کھول نہیں رہے تھے، اتنی رش تھی. کھولتے تو پھر اور لوگ بھی گیٹ کریش ہوتا. تو پھر میں نے دیوار سے نیچے اتر کے پھر میں نے وہاں پہ ٹرائل دیے. تو راشد بھائی کو بہت پسند آیا. میں تو راشد بھائی نے اندر مجھے آفس میں لے کے گئے، نیشنل اسٹیڈیم میں جو آفس ہے وہاں انہیں کھانا وانا کھلایا. تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ آپ جو بات ہوگی مینجمنٹ کی آپ کو میسج آ جائے گا. باقی جو ہم یہاں سے جو لڑکے ہم لے رہے ہیں ان میں شارٹ لسٹ بھی کریں گے ہم لڑکے. صحیح ہے. تو ہم آپ کو 1-2 دن میں آپ کو پتہ چل جائے گا. تو پھر میں گاؤں سے آیا ہوا تھا، پھر میں نے یہاں اسٹے نہیں کیا، پھر میں واپس گیا. تو 2 دن کے بعد پھر میسج آیا مجھے. ٹھیک ہے. تو میچز ہوئے تھے کراچی کنگز کے 2016 میں. صحیح. تو ان میں نے 1 میچ کھیلا تھا، میں نے 2 آؤٹ کیے تھے. اچھا. تو پھر اسی سیزن میں میرا نام نہیں آیا 2016. میں نے کہا انشاءاللہ پھر اگلے سال، اس سال نہیں آیا تو پھر ہم محنت کریں گے. ٹیلنٹ اتنا سارا ہوا ماشاءاللہ، ہماری دھرتی ہماری زمین تو ٹیلنٹ تو بہت بن رہا ہے یہاں پہ، تو اس میں کمپٹیشن بھی زیادہ ہے. تو اس ساری چیز میں آپ نے اپنے فٹنس کا تو خیال رکھتے ہوں گے نا؟ وہ کیا کرتے ہیں اس میں فٹ رہنے کے لیے؟ فٹ میں صبح میں ہم سویرے اٹھتے ہیں، صبح میں نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر جم پہ چلے جاتے ہیں. صحیح ہے. جم کرنی ہوتی ہے، جم کے بعد اپنی رننگ کرتے ہیں، پھر واپس جب آتے ہیں ایکسرسائز پوری کرتے ہیں، کور ہوتا ہے ایکسرسائز. پھر اب واپس جب آتے ہیں شام میں ہم اپنی جو ہے نا بولنگ کرتے ہیں، ٹارگیٹ بولنگ جو ہوتی ہے. اس میں فیلڈنگ سیشن بھی ہوتا ہے، اور ہفتے میں مطلب 2 دن لمبی رننگ بھی ہوتی ہے. یو ٹیسٹ بھی کرتے ہیں، اس میں ٹیسٹ ہوتی ہے جو فٹنس کے لیے لازمی، جو آگے آج کل جو ہو رہا ہے. مطلب 3.5 منٹ میں 1 کلومیٹر بھاگنا پڑتا ہے. مطلب یہ کرائٹیریا ہے پروفیشنل جو ہے نا، یہی ہے جو آگے اس سے آگے جو ہو رہا ہے گراؤنڈ کے اندر رننگ کی بات کر رہے ہیں. صحیح. تو اس میں کوئی پراپر کوچنگ ہوتی ہے اس وقت جب آپ کر رہے ہیں، آپ اکیلے بھی کر لیتے ہیں یہ سیشنز؟ جب اکیڈمی ہوتی ہے تو جیسے ابھی کے سی سی اے پہ اکیڈمی ہو رہی تو وہاں پراپر ہوتی ہے سب لڑکوں کی جب وہ پلیئر ہوتے ہیں. اگر نہیں ہوتے تو پھر ہم جب بھی فارغ جو دن ملتا ہے تو ہم خود بھی اپنی بھی کر لیتے ہیں کہ اپنے آپ کو فٹ رکھنا پڑتا ہے. بالکل. فٹنس میں ناظرین ابھی ہم بات کر رہے ہیں مشتاق سے، ان سے مزید بھی پوچھیں گے کہ فٹنس کے لیے اور کیا کیا یہ کرتے ہیں، اور ارسلان سے بھی پوچھیں گے کہ ان کا کیا بیٹنگ میں فٹنس کس طرح برقرار رکھتے ہیں اپنی. وقت ہوا ایک بریک کا، کہیں نہیں جائیے گا. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ کٹ.